तेरे प्यारे बंदे थे, उनके पास कुछ न कुछ अमल था, हमारे पास ज़िंदगी में एक भी सजदा हमें नहीं सही दिखता है। या अल्लाह जिक्र भी एक या अल्लाह हमें फिर अपन वो खोया हुआ इक़्तिदार नसीब फरमा। या अल्लाह उम्मत का वो जवान होता था, रात के आखिरी पहर में तुझे पुकारता था। या अल्लाह वो रात के आखिरी पहर में रो रो के अल्लाह अर्श पे फ़ख्र करता था। आज की हमारी रातें गुनाहों में गुजर रही हैं, अल्लाह बस हमें माफ़ फरमा दे, मजमे की आमीन को कबूल फरमा दे। ला इलाहा 20 दिनार उसको दे दिए और मैं उस पर मुकम्मल काबू पा चुका। हदीस के अल्फाज हैं कि हत्ता जलस्तु बैन रिजलैन, यहाँ तक कि मैं उसकी टांगों के दरमियान बैठ गया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये वक्त न तो वाज़ का है न तकरीर का है। हमने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें कोई किस्सा सुनाया जाए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस्सा सुनाया सहाबा से कि तुम में पहली जो उम्मत थी, उन उम्मतों में 3 आदमी ऐसे गुजरे हैं। वो तीनों एक सफ़र के इरादे से जा रहे थे और चलते चलते रास्ते में एक जगह पहुंचे तो बारिश बरसने लग गई। और जब बारिश तेज़ हो गई तो वो उस तेज़ बारिश से बचने के लिए एक गार में, एक पत्थर की ओट में, पत्थर के नीचे एक गार में पनाह लेने के लिए बैठे। बारिश तेज़ हो गई और बारिश तेज़ होने की वजह से उस पत्थर के ऊपर की जो चट्टान थी वो चट्टान खिसक गई और खिसक कर आकर उसने गार का मुंह बंद कर दिया और वो तीनों के तीनों अंदर बंद हो गए। अब तीनों जब गार के अंदर बंद हो गए और पत्थर इतना बड़ा था कि हटाया नहीं जा सकता था, तो तीनों ने ये आपस में बैठकर ये मशवरा किया कि हम अपने किसी नेक अमल का अल्लाह तबारक व तआला को वसीला दें कि जिस नेक अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गार से नजात दे दे। अब तीनों ने खड़े होकर अपने एक एक अमल को अल्लाह के सामने पेश किया। एक ने पहले एक खड़ा हुआ और उसने अल्लाह के सामने अपने अमल को पेश किया कि अल्लाह, मैं एक मालदार शख्स था और मेरे पास बहुत सारे नौकर काम करने के लिए आया करते थे, काम करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सब अपनी अपनी उजरत लेकर गए और एक बंदा अपनी उजरत लिए बगैर वहाँ से चला गया। अब जब वो अपनी उजरत लिए बगैर चला गया तो मैंने उसकी जो उजरत का पैसा था, उसकी जो उजरत की रकम थी, मैंने उसकी उस उजरत के रकम को कारोबार में लगा दिया, उससे माल मवेशी खरीदता रहा, यहाँ तक कि उसके माल को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत दी कि 2 वादियाँ उससे भर गई, 2 इलाके भर गए उसके माल, भेड़ बकरी गाय ऊँट वगैरह से 2 वादियाँ भर गईं। एक मुद्दत के बाद वो मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, मुझे मेरा हक दे दे। तो मैंने उसके सामने उससे कहा कि ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये सब तेरा हक है, ये लेके चला जा। तो पहले तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, लेकिन जब उससे कहा गया कि वाकई ये तेरा है तो वो सब कुछ लेके चला गया, यहाँ तक कि उसने एक लंगड़ी बकरी को भी उस इलाके में नहीं रहने दिया। और फिर उसने कहा कि अल्लाह, ये अमल अगर खालिस मैंने आपकी रज़ा के लिए किया है तो हमें इस गार से नजात दे दे। हदीस में आता है कि वो गार का पत्थर थोड़ा सा सरका, इतनी उम्मीदें बंध गई कि बाहर की रोशनी अंदर आने लग गई। दूसरा आदमी खड़ा हुआ और दूसरे आदमी ने खड़े होकर ये कहा कि अल्लाह, मैं एक भेड़ बकरी चराने वाला आदमी था, मेरे पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, मैं चराने जाता था, लेकिन मेरी आदत ये थी कि मैं अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल जाया करता और जब शाम को वापस लौटता और वापस लौटने के बाद जब मैं घर आता तो घर में आकर मैं उनका दूध दोता और सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता, फिर उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घास पानी की तलाश में दूर जंगल में निकल गया, तो जब मैं वापस लौटा तो वापस लौटते लौटते मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी। अब मैं घर पहुंचा तो मैंने उनका दूध दोया और दूध लेकर मैं अपने वालिदैन के पास पहुंचा तो वो सो चुके थे। अब जब वो सो चुके थे तो मैं दूध का प्याला लिए उनके सरहाने खड़ा रहा और मेरे बच्चे मेरे पैरों के पास बिलखते रहे और मुझसे दूध मांगते रहे, लेकिन मैंने गवारा नहीं किया कि मैं अपने वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिला दूं। ए अल्लाह, ये अमल अगर खालिस मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो हमें इस गार से नजात दे दे। हदीस में आता है कि वो चट्टान का पत्थर और सरका और थोड़ा सा दूर। अब तीसरा आदमी वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि अल्लाह, मैं एक मालदार शख्स था और हर दुनिया की हर ऐशो आराइश की चीज़ों को अपने पैसे के बलबूते पर ख़रीद लेता था। हुआ ऐसा कि मैं अपनी एक चचाजाद बहन पर आशिक हो गया और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहा, लेकिन उसने किसी कीमत मुझे नहीं माना, मेरी बात को नहीं माना। यहाँ तक कि एक वक्त आ गया वो सब फाका कशी के शिकार हो गए और भूख और फाका कशी की वजह से वो मजबूर होकर मेरे पास आई और मुझसे आकर मदद का सवाल किया। मैंने उसके सामने अपनी शर्त रखी, वो उस शर्त पर रजामंद हो गई। हमारे दरमियान 120 दिनार का मुआहिदा तय हुआ। मैंने 120 दिनार उसको दे दिए और मैं उस पर मुकम्मल काबू पा चुका। हदीस के अल्फाज हैं कि हत्ता जलस्तु बैन रिजलैन,
یہاں تک کہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ میرے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو وہ 120 دینار اس کو دیے تھے وہ بھی اسی کو چھوڑ دیے. اے اللہ، اگر یہ کام، یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ چٹان کا پتھر سرکا اور وہ تینوں کے تینوں وہاں سے باہر نکل گئے. اب یہاں اس جگہ میں اس وقت اس قصے کو سنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگ تھے، ان کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا، اور انہوں نے ایک ایک عمل اپنی زندگی میں ایسا رکھا تھا کہ جس عمل کو وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے تھے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ یہ عمل ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نجات دے دے گا. میرے بھائیو، وہ 3 تھے. ہم کم سے کم 100 کے قریب اس وقت یہاں موجود ہیں. ہم کہیں اللہ سے کہ اپنی زندگی کا کوئی عمل اگر ہمارے پاس بھی ایسا ہے نا تو ہم کہیں کہ اللہ وہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا. اس عمل کی وجہ سے اس قحط سالی میں، اس مشکل گھڑی میں، ہم جس مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، جن مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں، مولا ان حالات میں ہماری مدد فرما. تو میرے بھائیو، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے. یا اللہ، تیری زمین پہ یہاں جنگل میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، ہمارے جمع ہونے میں جو بے اصولی ہوئی، بے ادبی ہوئی، اسے معاف فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا تھا اس کے ہی نقل کرتے ہوئے یا اللہ ہم جمع ہوئے ہیں. یا اللہ، آج تیسرا دن ہے تیرے سامنے بھیک مانگتے ہوئے. اے اللہ، آپ سخی ہیں. اے اللہ، سخی کے در پہ جب کوئی جاتا ہے اور آپ کے نام کا واسطہ دے کے جب پکارتا ہے، وہ کتنا بھی سنگ دل ہو، اللہ وہ تیرے نام کی لاج رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. اے اللہ، آپ تو سب سے بڑے سخی ہیں. اے اللہ، آپ کریم ہیں، رحیم ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں. اے اللہ، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، اس مجمع میں بزرگ لوگ ہیں، سفید داڑھیوں والے لوگ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جب میرا بارش بندہ سفید بالوں والا میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں نے اس کے الفاظ بولنے سے پہلے اس کی حاجت کو پوری کر دیتا ہوں. اے اللہ، اس مجمع میں معصوم بچے ہیں. اے اللہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ربا تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے. یا اللہ، ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کے آنے کو قبول فرما دے. بچوں کے آنے کو قبول فرما دے. اجتماعی عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ، اجتماعی عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے گناہ حد سے زیادہ ہو چکے ہیں. یا اللہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، گھاس کے تنکوں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، اور آسمان کی بلندی سے زیادہ. لیکن آپ فرماتے ہیں ان ربی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. یا اللہ، تیری رحمت کی ہمیں امید ہے، تو اپنے کرم سے اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. آپ کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوالی کو مت دھتکارو. ہم بھی تو سوالی یہاں آپ کے دربار میں اللہ آئے ہوئے ہیں. یا اللہ، ہم بھی سوالی، یہ سوالیوں کا ایک جتھا آیا ہوا ہے، سوالیوں کی ایک جماعت یہاں جمع ہوئی ہے، یہ بھکاریوں کی جماعت جمع ہوئی ہے. تیرے در کے بھکاری ہیں. اللہ، تو اپنے کرم سے ہماری لاج رکھ لے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجیے. یا اللہ، ہم بالکل خالی ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. یا اللہ، وہ تو تیرے پیارے بندے تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ عمل تھا. ہمارے پاس زندگی میں ایک بھی سجدہ ہمیں نہیں صحیح دکھتا ہے. اے اللہ، ذکر بھی ایک کلمہ بھی ہم نے اخلاص سے شاید نہیں کہا ہوگا. یا اللہ، تجھے تیری عزت کا ہی واسطہ ہے، اسم اعظم کا واسطہ ہے. یا اللہ، تجھے تیرے عرش کا واسطہ ہے، تمام نبیوں کا واسطہ ہے، تمام برگزیدہ بندوں کا واسطہ ہے. یا اللہ، ان مکرم شہروں کا واسطہ ہے، مقدس سرزمین کا واسطہ ہے. یا اللہ، آپ کو آپ کے پاک مقدس بیت اللہ کا واسطہ ہے. یا اللہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں کو بھی معاف فرما دے. ہمارے بچوں کو معاف فرما دے. ہماری بیٹیوں کو معاف فرما دے. ہمارے بزرگوں کو معاف فرما دے.
بے شک ہم سے گناہ بہت زیادہ ہوئے یا اللہ، لیکن آپ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ گناہ گار جب میری طرف لوٹتا ہے میں اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا وہ نوجوان جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، لیکن آخری وقت میں اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، یا اللہ لیٹے لیٹے تجھے پکارا تھا، سچے دل سے تجھے پکارا تھا، ہائے کہہ کے تجھے پکارا تھا۔ ہم بھی ہائے کہتے ہیں، اے اللہ میری توبہ۔ پورا مجمع بولے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ اس جنگل کی، اے اللہ یہ درخت سن رہے ہیں ہماری پکار، یہ پتھر سن رہے ہیں، یہ پرندے سن رہے ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا سن رہا ہے، اور آپ کے فرشتے بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمارا کھانا جہاں بیٹھنا رائے گانا اے اللہ ضائع نہ ہونے دینا، تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ تو رحمت کی بارش ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ غصے والی بارش سے بچانا، رحمت کی بارش نصیب فرمانا، یا اللہ نفع والی بارش نصیب فرما، یا اللہ فائدے والی بارش نصیب فرما، یا اللہ رحمت والی بارش نصیب فرما، تمام امت کے پریشان حالوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو قیدوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جہاں بھی امت مسلمہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پریشانیوں میں مبتلا ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں پھر اپن وہ کھویا ہوا اقتدار نصیب فرما، یا اللہ امت کا وہ جوان ہوتا تھا رات کے آخری پہر میں تجھے پکارتا تھا، یا اللہ وہ رات کے آخری پہر میں رو رو کے اللہ عرش پہ فخر کرتا تھا، آج کی ہماری راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں، اللہ بس ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت ہمیں نصیب فرما دے، اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرما دے، اپنا وصل نصیب فرما دے، ہم سارے خطا کار ہیں، اے اللہ قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں، بیٹوں کا قافلے سے بچھڑے ہوئے ہیں، یتیم بے سہارا ہیں، یا اللہ تیرے فضل کی امید ہے، تیرے کرم کی ہی امید ہے، ہماری کشتی بھنور پہ پھنسی ہوئی ہے، لوگ اب کہہ رہے ہیں گناہ گاروں کے ساتھ مت جانا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ لوگ کہہ رہے ہیں بس گناہ گار ہیں گناہ گاروں میں مت شامل ہونا، اے اللہ لیکن گناہ گار کی اے اللہ گناہ گار کی اے اللہ آمد پہ آپ منتظر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب 100 سال کی عمر میں بھی گناہ گار پہنچ جاتا ہے جب تیری طرف آتا ہے، آپ کہتے ہیں آ جا میرے بندے، آ جا میرے بندے، میں تیرے انتظار میں تھا، ہم بھی تو آئے ہیں اللہ، اس مجمع میں تجھے جو پسند ہے جس کا آنا تجھے پیارا لگا ہوا ہے، بچے آئے ہوئے ہیں، ان بچوں کا آنا قبول فرما دے، یا اللہ ہماری بستیوں کو عذاب سے بچا لے، ہمارے گھروں کو عذاب سے بچا لے، زلزلوں سے بچا لے، تیز و تند آندھیوں سے بچا لے، آسمان سے برسنے والے پتھروں سے بچا لے، طوفانوں سے بچا لے، رحمت کی بارش ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تیرے حکم سے ہی بارش کا قطرہ اتر سکتا ہے، تیرے حکم کے بغیر درخت سے پتا نہیں گر سکتا ہے، اے اللہ تیرے حکم کے بغیر بارش کے خزانے تیرے پاس بھرے ہیں، آپ صرف دیکھ رہے ہیں میرے بندے کتنا میری طرف لوٹے، ہم لوٹے ہوئے ہیں، اللہ ہماری اس نقل کو قبول فرما دے، اس نقل کو اصل میں بدل دے، یا اللہ اس نقل کو اصل میں تبدیل فرما دے، یا اللہ سارے ساتھیوں کے آنے کو قبول فرما دے، یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، سب کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی جائز مقاصد کو کامیابی نصیب فرما دے، سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما دے، اس مجمع میں بیمار بھی ہوں گے اپنی اپنی تکلیفوں کو لے کے حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، روحانی جسمانی اعتبار سے ہم بیمار ہیں، اے اللہ ہم روحانی جسمانی اعتبار سے بیمار ہیں، اے اللہ ہماری تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما دے، مجمع کی آمین کو قبول فرما دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على